تو میں کہتا ہوں پولیس نے آج بالکل اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے، گورنمنٹ نے سمجھ لینا چاہیے کہ ہندوستان میں جو سنی صحیح عقیدہ مسلمان بستے ہیں، جو سنی بولتے ہیں اپنے آپ کو، جو بریلوی بولتے ہیں، بریلوی لوگ ہیں، اپنے بزرگوں میں ہی خوش ہیں، نہ ان کو بم بنانا آتا ہے نہ بم بنانا جانتے ہیں، اور جو یہ کام کرتے ہیں یہ کٹر خبیث وہابی ہے جن کا تعلق سعودیہ سے ہے، سعودیہ کی ریالوں پہ یہ کام کرتے ہیں، اور سعودیہ رکھیل ہے امریکہ کی، رکھیل کو حکم دیتا ہے اس کا عاشق، اور وہ رکھیل اپنے دیوانوں کو مال بیچے، جاؤ یہ کام تم کرو، جہاد تم کرو، جنگ تم کرو، بم تم رکھو، ہم تو پیٹرول کی عیاشی پہ ناچیں گے، تھرکیں گے، گائیں گے، ہم پہ کچھ بھی نہیں ہے اسلام کا۔ یہ پہلا بم اڑا، آدھا روزہ جو ہے ڈائنامائٹ ہوا، اس کے بعد دوسرا بم اڑایا گیا پورے گنبد سمیت، اس گنبد پہ مزار تھی، تو جب یہ مزار سے اڑا دیا گیا پورا ملبہ تو ختم ہو گیا، مگر یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت زہیر ابن قیس صحاب رسول کا جسم سلامت کا سلامت رہ گیا، مگر عقل نہیں آئی کہ ہم توبہ کر لیں۔ وہ کتاب جس میں لکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، حضرت زہیر ابن قیس کے جسم نے بتا دیا کہ ایسا عقیدہ اور ایسی کتاب لکھنے والا بدترین انسان ہے، جب میرا جسم سلامت ہے 14 سال کے بعد تو میرے آقا کا جسم کیسے سلامت نہ ہوگا۔ اور ابھی اسی مہینے میں، مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، ویڈیو دیکھیں، اور اس کے بعد میں کہہ رہا تھا کہ بد دماغی کا مظاہرہ دیکھیں، جب قبر کو کھودا حضرت حجر ابن عدی کی تو 1400 سال کے بعد بھی جسم مبارک تر و تازہ ویسا کا ویسے ہی نکلا۔ جسم کو لے لیا اور لینے کے بعد گمنام علاقے میں کہاں خبیث مردود لے گئے اس کی خبر آج تک نہیں ہے، کہ 1400 سال کے بعد حجر ابن عدی کا جسم دیکھ رہے ہیں کہ سلامت، مگر تب بھی عقل نہیں آ رہی کہ ہمارے باپ دادا جو لکھ گئے کہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، کتنا بکواس عقیدہ ہے۔ بلڈوزر سے مسجد کو اٹھایا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں پیروں سے توڑ رہا ہے وہ۔ Great companions of the Prophet, may peace be upon him, and he was well known of his piousness and his well understanding of the message of Islam, and he worked tightly with the companions, and especially with Imam Ali, may peace be upon him, and his family, and that shows these gangs, I guess یہ کھود کر جسم مبارک کو لے گئے، یہ کھودنے کے بعد کی قبر کا منظر اس طرح ہے۔ ادھر خیمہ عمرو ابن سعد میں بھی اذان پکاری جا رہی ہے، 2 اذانیں ہوئی ہے کربلا میں، جاؤ تاریخ پڑھ لو، وہاں پر بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے، یہاں بھی محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر کلمہ گو وفادار رسول نہیں ہوا کرتا، کسی کو اگر اللہ قال رسول اللہ قال اللہ قال رسول اللہ بولتے ہوئے دیکھو تو سمجھ یہ نہ سمجھو کہ وفادار رسول ہے، وہ بھی تو وفادار رسول کہلا رہے تھے مگر حقیقت میں نہیں تھے۔ 2 اذانیں ہوئی، مصلی امامت پر امام آئے ہیں، بات کر چلیے آپ ہی سے پوچھتا ہوں، اور ادھر عمرو ابن سعد آیا اپنے مصلی پر، علی اکبر نے تو کہنا چاہیے تھا، علی حضرت قاسم نے کہنا چاہیے تھا چچا جان بڑی جماعت ہو رہی ہے چلے ہم بھی شامل ہو جائیں، نہیں کہا کسی نے، کیوں؟ انہوں نے درس دیا، دیکھ رہے تھے آنے والے زمانے میں گمراہیت کے دروازے اسی طرح سے کھولیں گے، بڑی جماعت ہے، حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو حج نہیں ہوگا، حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھو، حرم کے امام کی نماز پڑھو۔ حسین کے جانثاروں نے بتایا ارے بدبختو جماعت کی تعداد نہ دیکھا کرو، امام کا عقیدہ دیکھا کرو، جماعتوں سے کوئی حق پر نہیں ہوتا۔ یہ حسین کے لشکریوں نے بتایا امام وہ ہے جس کے دل میں محبت رسول ہے، میں آج پیمانہ دے رہا ہوں، تو اب عقیدہ دیکھو امام کا۔